درجے پر رکھا گیا، اس لیے اس کو جھوٹی گواہی کہا جائے، شہادت الزور۔ اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہ شمار کروائے، اس میں جیسے شرک کرنا ہے اللہ کے ساتھ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، وہیں پر یہ گناہ بھی شمار کرایا گیا ہے کہ جو آدمی جھوٹی گواہی دے، دوستی کی وجہ سے، فرینڈشپ کی وجہ سے، ریلیشن شپ کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، یا اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی غرض کی وجہ سے اگر آدمی اس کو ووٹ کرتا ہے تو جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اور قرآن کی دوسری جگہ اس پہ ترغیب دی گئی، اقیموا الشہادۃ للہ، کہ اللہ کے لیے گواہی دیجیے۔ موقع آیا ہے، بہت سارے ہمارے بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے پوری ودھان سبھا میں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ گواہی قائم کیجیے، گواہی دیجیے۔ علماء نے لکھا ہے جہاں گواہی دینا ضروری ہو اور آدمی سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے، گواہی مانگی جائے، اور وہاں آدمی اگر گواہی نہیں دیتا ہے تو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی چھپائیے نہیں، گواہی دیجیے۔ فرمایا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر کوئی انسان گواہی کو چھپا لیتا ہے تو اس کو گنہگار کہا گیا۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی ووٹ کرے، صحیح امیدوار کی تحقیق کرے اور اس کے بعد ووٹ دے۔ ووٹ کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے اور ووٹ کو غلط استعمال بھی نہیں کرنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اس دور میں جبکہ ہم جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پورے ملک کو نفرت کی آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں، پورے ملک میں انصاف کا خون کرنا چاہتے ہیں، پورے ملک کی شانتی کو غارت کرنا چاہتے ہیں، پورے ملک کی امن کو گویا کہ وہ ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ملک کو ہر قسم کے کرائسس پہ لے جا کے کھڑا کر دیا، کنگال کر دیا۔ ایسے موقع سے ہر ناگرک کی، ہر بھارت کے رہنے والے کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے آئین کو، اپنے ملک کے دستور کو، اپنے ملک کی اقلیتوں اور مائنورٹیز کی ترقی اور ان کی خوشحالی کے لیے وہ اپنے اس حق کا استعمال کرے۔ اگر وہ استعمال نہیں کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ایسے انسان کو گنہگار کہا گیا ہے، ایسے انسان کو کبیرہ گناہ کا مرتکب کہا گیا۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت یہ ہے، شہادت ہے، گواہی ہے۔ اس کے لیے ہم اور آپ کو پہلے سے بیدار ہونا چاہیے۔ کیا بیدار ہونا چاہیے؟ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس ووٹر کارڈ نہیں ہے، ان کے پاس ووٹر لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، اور وہ صاحب غفلت کی چادر تانے ہوئے، ان کو کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کا وقت قریب آ رہا ہے، ہمیں اپنے ان کاغذات کو اور اپنی ان چیزوں کو درست رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے حق کا صحیح معنوں میں استعمال کر کے اپنے ملک کو، اپنے ملک کے آئین کو، اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کو، اپنے ملک کی اقلیتوں کو ترقی کے لیے ہم اپنا یہ حق استعمال کر سکیں۔ صاحب وہ غفلت کا شکار، اب جب وہ وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تو لوٹ آتا، یا اس میں نام میں اور اس
کچھ مس میچنگ ہے، کچھ جو ہے وہ مطابقت نہیں ہے، مل نہیں رہا ہے، تو اس کی بنیاد پہ، اس کے بہاف پہ ان کو واپس کیا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے مسلمان جو انتہائی بیدار رہنے والی تھی، انتہائی ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والی تھی، ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والے تھی، مظلوم کے ساتھ کھڑی ہونے والی تھی۔ لیکن آج میرے عزیز و بزرگو دوستوں، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد کے منبروں سے یہ باتیں نہ کہی گئیں، جس کی وجہ سے آج ہماری پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ صرف نماز روزہ دین ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب دنیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی غلطی ہماری ہے، طبقہ علماء کی ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز سے اپنی قوم کو اویئر اور آگاہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن جب آگاہ کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیداری کا ثبوت دیجیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، آدمی کو اپنا ووٹر کارڈ صحیح کرانا چاہیے، ووٹر لسٹ میں اپنا نام چیک کرنا چاہیے۔ جتنے بھی ہماری فیملی کے اندر بالغ مرد اور عورت ہیں، سب کو یہ حق ملا ہوا ہے۔ آپ تھوڑی سی دھوپ کی وجہ سے، تھوڑی سی نیند کی وجہ سے، تھوڑی سی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ ملک کی امن و شانتی کو داؤں پر نہ لگائیں۔